یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایما مددے، قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگرداب و بلا افتاد کشتی، ضعیفان سکشتہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور تیرے ہی ماتھے رہا اے جانے صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جانے صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میرے امام فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، میرے امام فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور تیری سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، بے شک سبحان اللہ، چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس پر ہمیں حق بولنے کی، اور آپ تمامی حضرات کے ساتھ ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور قابل تعریف وہ حضرات ہیں
بڑے مبارک بعد وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے آقا کی یہ محفل سجائی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ بڑے مبارک بعد ہیں، بڑے قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانی اور مالی قربانی کو پیش کر کے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہوں نے تیرے محبوب کی محفل سجائی ہے، اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی زندگی سجا دے۔ مولا انہوں نے مسجد کے اندر تیرے گھر کو سجایا ہے، اے اللہ تو جنت کے اندر ان کے لیے محلوں کو تیار فرما دے۔ آمین سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں، آج تم یہاں جو بیٹھے ہو، کافی دیر سے تم نعت و منقبت کا سلسلہ سن رہے تھے، لیکن اب تھوڑی دیر آپ کو تقریر سننا ہے۔ کافی آپ نے جو یہ محفل سجائی ہے، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر کے بتاؤ، آپ جو یہاں بیٹھے ہو تو تم سبھی کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ کے نبی کے لیے بیٹھے ہو۔ اور وہ اللہ کا نبی، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ تمہارے سینے کے اندر آ گئے تو پھر یہ سینہ سینہ نہیں، نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دعا کرو یا رسول اللہ آپ میرے سینے میں آ جائیے تاکہ یہ میرا سینہ اب یہ گنہگاروں کا سینہ نہ رہے بلکہ مصطفیٰ کا جگمگاتا نگینہ بن جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تم جو رات پہ یہاں جاگ رہے ہو نا، آج تو تم جاگ رہے ہو، کتنی دیر جاگ رہے ہو؟ بہت زیادہ، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں جاگ رہے بھئی، اس سے زیادہ تو نہیں جاگ رہے۔ لیکن جس رسول کی محفل میں اور جس رسول کی محبت میں تم نے اپنے چند گھنٹے پیش کیے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی محنت کر دی۔ مسلمانوں، تمہارا نبی تمہارے لیے راتوں جاگا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا نبی تمہارے لیے راتوں جاگا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس رسول کے خاطر تم آج چھوٹی سی قربانی پیش کر رہے ہو، میرا محبوب تمہارے لیے راتوں رات جاگا ہے، تمہارے لیے راتوں رات جاگا ہے۔ جب تک کہ میرے نبی دنیا کے اندر رہے تمہارے لیے جاگتے رہے اور تمہارے لیے روتے رہے، اور جب قبر شریف کے اندر اتارے گئے تب بھی میرے رسول کے ہونٹے مبارک ہل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم تو کہیں یہاں نعت شریف پڑھنے والوں کو ہی نوازا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آقا کی بیان کرنے والوں کے بھی لوگ خوب نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس رسول کے خاطر تم آج چند لمحوں کے لیے جاگ رہے ہو، وہ محبوب تمہارے خاطر راتوں رات جاگا ہے۔ جب تک کہ دنیا کے اندر رہے میرے نبی اس امت کے خاطر روتے رہے۔ جب قبر کے اندر اتارے گئے میرے نبی کے ہونٹے مبارک ہل رہے تھے، لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کان لگا کر کے سنا، آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یہاں بھی روئے، قبر میں بھی روئے، اور جب حشر قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسیر سے حال نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں میرے آقا اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیں گے۔ اس وقت میں جب تخت پہ خدا ہوگا، عدالت میں محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور خدا بھی نہ بخشے گا امت کسی کی جب تک کہ محمد کا اشارہ نہ ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں خدا بھی نہ بخشے گا امت کسی کی جب تک کہ محمد کا اشارہ نہ ہوگا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جنت میں وہ رسول
ہمارا نہ جائے گا جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا ارے جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا اور کوئی ڈرے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن کسی کو اپنی نماز پہ ناز ہے کسی کو اپنے روزے پہ ناز کسی کو اپنی زکوٰۃ دینے پہ ناز کسی کو اپنے حج کرنے کے پہ ناز لیکن ہمیں فقط رسول پاک کی محبت پہ ناز ہے جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ارے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا زندہ باد کیا کہنا سبحان اے اللہ مسلمانوں تم یہاں آئے ہو یہ زندگی صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے ابے یہ زندگی رسول پاک پر قربان فرما دو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور جب عید میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے عاشقان مصطفیٰ کے جو دل ہیں ان کے دلوں کے اندر خوشی سرایت کر جاتی ہے ان کے دل خوشی سے جھومنے لگتے ہیں لیکن دشمنان مصطفیٰ کے چہرے نیپال کے بٹوئے کی طرح سکڑنے لگتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی نعیمی مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں نماز ایک سی ہے نماز کہتے ہیں نماز تو ایک سی ہے رکوع وہ بھی کرتے ہیں سجدہ وہ بھی کرتے ہیں رکوع ہم بھی کرتے ہیں سجدہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ سنی اختلاف کیوں مناتے ہیں میں کہتا ہوں نماز تو ایک سی ہے لیکن نمازی ایک سے نہیں ہے نماز ایک سی ہے لیکن نمازی ایک سے نہیں ہے اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ نے ہر چیز کا قبلہ بنایا مسجد کا قبلہ بیت اللہ اور ایمان کا قبلہ رسول اللہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تب تو نماز نماز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارا ایکا کیسے ہو سکتا ہے ہم صلح کیسے کر لیں ہم نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں وہ نبی کو محتاج مانتے ہیں میرے نبی کی حدیث ملاحظہ فرما لیں بارگاہ نبوت ہے ربیہ صحابی حاضر ہیں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے بارگاہ نبوت ہے ربیہ صحابی حاضر ہیں میرے آقا کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں ربیہ صحابی نے وضو کے لیے پانی دیا میرے آقا خوش ہو گئے ارشاد فرمایا صلی نبیہ
اے ربیہ تم مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ میرے آقا نے مطلق جملہ فرمایا، اور مطلق کا قاعدہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، وہ اپنے پورے اخلاق پہ جاری ہوتا ہے، وہ اپنے پورے اخلاق کو گھیرے ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا نے مطلق جملہ فرمایا، اسے مقید نہیں کیا کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، کیا فرمایا؟ جو چاہو مانگ لو دیا جائے گا۔ اب یہ کسی دنیا دار نے نہیں فرمایا، اب یہ جملہ کسی دنیا دار نے نہیں فرمایا، بلکہ احمد مختار نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا۔ اگر کوئی دنیا دار کہتا، ہم میں سے تم میں سے کوئی کہتا، اور بات اگر سچ ہو جاتی تو کہتا کہ ہم نہیں دیں گے، مکر جاتا، بات کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن مدینے کے چاند نے، آمنہ کے چاند نے فرمایا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، سورج تو پچھم سے نکل سکتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس آ سکتا، لیکن فرمان رسول نہیں بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک لیکن سبحان اللہ۔ فرمان رسول نہیں بدل سکتا، کیوں کہ ہے قول محمد قول خدا۔ لگاتار پروگرام کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے، بے شک یہ سبحان کسی اللہ۔ دنیا دار کا قول نہیں ہے، یہ احمد مختار کا قول ہے، کسی دنیا دار کا فرمان نہیں، مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے جو بدل نہیں سکتا، سورج تو پچھم سے نکل سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، چاند تو کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس پلٹ سکتا ہے، لیکن فرمان رسول نہیں بدل سکتا، کیوں کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، ارے فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا بے شک بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بے شک بدلے گا سبحان اللہ سبحان زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ اب وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی ہیں، وہابی نہیں۔ اگر وہابی ہوتا تو سعودی عرب کی زکوٰۃ کے ڈالر مانگ لیتا، بے شک سبحان میرے اللہ۔ نبی کے صحابی ہیں۔ ابے سنو، صحابی کا مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا نمازی ہوا، کعبہ کو دیکھنے والا حاجی ہوا، اسلام میں جہاد کرنے والا غازی ہوا، لیکن نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا محبت سے صحابی ہوا۔ تو نماز پڑھنے والا نمازی، زکوٰۃ دینے والا زکاتی، کعبے کو دیکھنے والا حاجی، لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والا ایمان کے ساتھ صحابی ہوا۔ اور نہ نمازی کا وہ مقام ہے، نہ حاجی کا وہ مقام ہے، نہ صرف زکاتی کا وہ مقام ہے جو صحابی کا مقام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو صحابی ہے، وہابی نہیں۔ وہابی ہوتا تو سعودیہ عرب کی زکوٰۃ کے ڈالر مانگ لیتا، لیکن صحابی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، نہ مجھے دنیا چاہیے، نہ دنیا کے سیم و زر چاہیے، نہ دنیا کے تخت و تاج چاہیے، نہ دنیا کے ہیرو جواہرات چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ جنت کے باغ و بہار چاہیے، نہ جنت کے عیش و آرام چاہیے، نہ جنت کے حور و قطار چاہیے۔ یا رسول اللہ، نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کے سیم و زر چاہیے، نہ دنیا کے تخت و تاج چاہیے، نہ دنیا کے ہیرو جواہرات چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ جنت کے باغ و بہار چاہیے، نہ جنت کے عیش و آرام چاہیے، نہ جنت کے حور و قطار چاہیے، نہ جنت کے لیل و نہار چاہیے۔ یا رسول اللہ، اگر مجھے چاہیے ہے تو جنت میں آپ کے ساتھ غلامی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ اگر مجھے چاہیے ہے تو جنت میں آپ کے ساتھ غلامی چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ربیہ، جب ہم جنت کے اندر جائیں گے
تو آقا بن کر جائیں گے اور ربیہ تم میرے پیچھے غلام بن کر جاؤ گے. کہہ دو سبحان اللہ. اسی کو میرے امام فرماتے ہیں بریلی کے احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ورنہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مرحبا. لار کی آمد, مرحبا. جھوم کے بولو مرحبا. جشن عید میلاد النبی, زندہ باد. جشن عید میلاد النبی, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تمہارا نبی بڑی شان والا ہے. سب مل کر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہا محمد ہمارے بڑی شان, محمد ہمارے شان والے, محمد ہمارے. شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, ارے محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے نبی کی شان نرالی ہے. اللہ اکبر. آج ایسی عظمت والے آقا, ایسی شان والے آقا, ایسی رفعت والے آقا, ایسی بلندی والے آقا, ایسی شان و توقیر والے آقا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ان کی شان میں گستاخی کی جائے تو ہمارا دل دکھنا چاہیے, بالکل دکھنا چاہیے. اگر آپ کے لوگ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, نبی تو ہماری طرح چلتا پھرتا, نبی تو ہماری طرح جاگتا سوتا ہے, ارے وہ نبی تو ہماری طرح بشرتے, لیکن ہم بریلوی صلح نہیں کرتے اس بات پر. مسلمانوں اگر چند قوموں کے افراد آپ کے سامنے جمع ہو جائیں, ادھر یہودی کھڑے ہوں, جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے کھڑے ہو جائیں اور کہیں سنو میں جسے اپنا نبی مانتا ہوں, جسے موسیٰ کلیم اللہ مانتا ہوں, ان کی تم شان و عظمت کو جانتے ہو. جناب موسیٰ پیغمبر اپنا عصا اگر کسی پتھر پہ مارتے تھے تو پتھر کے 12 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے نبی کی شان دیکھو کتنی نرالی ہے, اور تم رسول کے ماننے والے ہو, اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہو, تمہارے نبی کی شان کیا ہے؟ تو مسلمانوں کیا تمہارے منہ پر جواب ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا امتی کہے کہ سنو میں جسے عیسیٰ پیغمبر مانتا ہوں, جسے اپنی قوم کا نمائندہ مانتا ہوں, جسے اپنی قوم کا لیڈر مانتا ہوں, جسے اپنا ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں, اس کی طاقت و عظمت کو جانتے ہو. میرا پیغمبر اگر کسی مردے کے ٹھوکر مار دیتا تھا مردے میں جان پڑ جاتی تھی. آئے ہے سبحان اللہ. بے شک. مردے میں جان پڑ جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا کھڑا ہو جائے, غیر مسلم کہے کہ سنو میں جسے رام و لکشمن مانتا ہوں اس کی طاقت و توانائی کو جانتے ہو, اس نے دنیا کے بنائے ہوئے بہت بڑے دھنش کو توڑا تھا. تو تمہارے منہ پر کیا جواب ہوگا؟ کیا تمہارے منہ پر یہ جواب ہوگا معاذ اللہ میرا نبی تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, میرا نبی تو ہماری طرح سوتا جاگتا ہے, میرا نبی تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے؟ نہیں مسلمانوں, یہ جواب نہ دینا, بلکہ اس کا جواب ہمارے حافظ و قاری اپنے انداز میں دے دیں گے, ہمارے علماء کرام اپنے انداز میں دے دیں گے, آپ لوگ اپنے انداز میں دے دیں گے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا, میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں, یہاں نہیں بلکہ دنیا
دنیا کے عام پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دوں گا، اے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں سنو، تمہیں اپنے نبی کا معجزہ مبارک ہو، اے عیسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں، روح اللہ کے ماننے والوں، تمہیں اپنے نبی کا معجزہ مبارک ہو، اے رام لچھمن کے ماننے والوں، میں نے مانا ہے کہ تمہارے رام لچھمن نے دنیا کے بنائے ہوئے بہت بڑے دھنش کو توڑا تھا، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن پوری طاقت سے توڑا تھا، اور ہمارے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ نے خدا بندے قدوس کے چمکتے ہوئے چاند کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے فرما دیا تھا۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارا نبی بڑی شان والا، تمہارا نبی بڑی شان والا، اللہ اکبر، تمہارے نبی کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ جب میرے کہتے ہیں کہ تم اس مبارک مہینے میں خوشی کیوں مناتے ہو، تم اس مبارک مہینے میں جیسے ہی یوم ولادت کا، جیسے ہی عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، لوگ عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، گلیوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، نگر نگر ڈگر ڈگر سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے کیوں سجاتے ہو؟ میں کہتا ہوں سنو، ارے جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو جو آج مکہ اور مدینہ یہ ہمارا مرکز عقیدت بنا ہوا ہے، اسی مکے کے اندر شراب عام تھی، لوگ اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے، لوگ اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے، بچے گود میں شراب پیا کرتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ گناہ ہو رہا تھا۔ جب میرے نبی تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیسا منی، وہ لوگوں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ وہ لوگوں تم لوگ کیا جانو بچیوں کے مقام کو، جس گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے خدا کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں 2 لڑکیاں ہوتی ہیں خدا کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوتی ہیں خدا کی 30 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں 4 لڑکیاں ہوتی ہیں خدا کی صبح و شام رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، تم لوگ کیا جانو جو اپنی بچی کا، اگر آپ جس کی بیٹی ہو اور اس کی اچھی پرورش کرے، اس کا اچھا رشتہ کر دے، اچھا لڑکا اس کے لیے ڈھونڈ دے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، تم کسی کو اپنا داماد بنانا نہیں چاہتے ہو، میں احمد مختار ہوں، میرے بھی داماد ہیں۔ تم لڑکی کو رکھنا نہیں چاہتے، دیکھو میں نے لڑکی کو عزت دی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگوں، لڑکیوں کو تم زندہ درگور نہ کرو۔ اتنے میں حضرت عاصم کی جوانی تڑپ کر سامنے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے ابھی اپنی زبان فیض حق ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لیکن یا رسول اللہ میں نے انہی ہاتھوں سے 9 لڑکیوں کو زندہ قبرستان کے اندر گاڑ دیا ہے۔ کتنی کو؟ کتنی گاڑا؟ 9 لڑکیوں کو۔ جی درود شریف پڑھو صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں نے انہی ہاتھوں سے 9 لڑکیوں کو زندہ قبرستان کے اندر گاڑ دیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا افسوس ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، سورج صبا نیزے سے اتار دیا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جزا اور سزا مل رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، یا رسول اللہ ایسے
میں میرا مددگار کون بنے گا اور میری شفاعت کون کروائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عاصم بتاؤ تم نے بے قصور بچیوں کو زندہ قبرستان کے اندر کیوں گاڑ دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ملک شام تجارت کی نیت سے آیا جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ جا رہا تھا، یا رسول اللہ میری بیوی پریگننٹ تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حالت امیز میں تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے بیوی اگر تیرے کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے رائج دھرم کے مطابق تعلیم و تربیت سکھانا، لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کا گلا دبا دینا۔ یا رسول اللہ میں ملک شام سے واپس لوٹا، میں نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں ایک کمزور سی بچی ٹہل رہی ہے، یا رسول اللہ میں نے محسوس کیا یہ میری ہی بچی ہے، لیکن اپنی بیوی سے پوچھا اے بیوی یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا اے شوہر ناداں یہ کسی پڑوس کی بچی گھر کے آنگن میں ٹہلنے کے لیے آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے محسوس تو کیا یہ میری ہی بچی ہے، لیکن اپنی بیوی سے پوچھا اے بیوی یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے جواب دیا اے شوہر ناداں یہ کسی پڑوس کی بچی گھر کے آنگن میں ٹہلنے کے لیے آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے کھلا پلا کر کے دودھ پلا کر کے اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، ایک کمرے کے اندر چھپا دیا، ایک کمرے کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ یا رسول اللہ مجھے سماج کی مجبوریوں نے مجبور کر رکھا تھا، سماج کی مجبوریوں نے اندھا کر رکھا تھا، رات کے سناٹے میں اٹھا اور میں نے زنجیر کے تالے کو توڑ دیا، اس بچی کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد لے چلا قبرستان کی طرف، لے چلا شمشان گھاٹ کی طرف۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد میں نے اس بچی کو قبرستان کی سرزمین پر اتارا اور جلدی جلدی قبر کھودنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ جو ہم قبر کھود رہے تھے اس قبر سے جو مٹی کے ذرے نکل رہے تھے اور وہ مٹی کے ذرے میرے دامن پہ پڑ رہے تھے تو میری بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ 8 لڑکیوں کو زندہ قبرستان میں گاڑ دیا، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، لیکن جب نمی لڑکی کی یاد آتی ہے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے، کلیجہ پارے پارے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ قبر کھودنے کے بعد میں نے اس بچی کو قبر کے اندر اتارا اور جلد جلد مٹی پاٹنا شروع کر دی تو میری بچی نے اپنی ننھی ننھی زبان سے پکارا اے ابو جان رات کے سناٹے میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو، رات کے عالم میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں نے اپنی بچی کی شور و پکار کو سنا تو میں نے پھاوڑے کا نیزہ اتنی تیز مارا کہ میری بچی ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یا رسول اللہ اب کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، سورج سبا نیزے سے اتار دیا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جزا و سزا مل رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں اور ایسے ماحول میں میری بخشش کا ذمہ دار کون بنے گا اور میری شفاعت کا ذمہ دار کون بنے گا؟ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او عاصم یہ بتاؤ تم ابھی تک تم ظلم و جہالت کی زنجیروں میں جکڑے تھے، ابھی تک تم ظلم و جہالت کی دہلیز کو پکڑے تھے، لیکن اب تم نے ظلم و جہالت کی زنجیروں کو توڑ کر ظلم و جہالت کی دہلیز کو چھوڑ کر اسلام اور مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تمہاری بخشش کا ذمہ محمد کے ذمہ ہے اور تمہاری شفاعت کا ذمہ محمد عربی کے ذمہ نعرہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تک تم ظلم و جہالت کی زنجیروں میں جکڑے پڑے تھے، ابھی تک تم ظلم و جہالت کی دہلیز کو پکڑے تھے، لیکن اب تم نے ظلم و جہالت کی زنجیروں کو توڑ کر کے، ظلم و جہالت کی دہلیز کو چھوڑ کر کے اسلام اور مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اب تمہاری بخشش کا ذمہ محمد کے ذمہ ہے اور تمہاری شفاعت کا ذمہ محمد عربی کے ذمہ ہے۔ اسی کو میرے امام فرماتے ہیں
کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، اور پھر کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، بے شک سبحان اللہ، پھر کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، ارے بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اب یہ بتاؤ تمہارے نبی کتنی شان والے، کوئی ہے مثال؟ کسی کو الحمدللہ کوئی اپنی عبادت پہ ناز کرے، ہم سنیوں کو بری نازم کی ہستم امتے تو یا رسول اللہ، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ، ہمیں رسول کا گنہگار امتی ہونے پر ناز ہے الحمدللہ، نہ تقوی و طہارت نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا جو کچھ بھی ناز ہے بس محمد مصطفیٰ پر ہے، بارگاہ نبوت ہے۔ آج یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح، رسول ہماری طرح، ارے گھر میں اگر یہ آئیں اور اگر بیوی کو ڈانٹ دیں اور پھر کھانا مانگے ان کے بلائے سے بیوی نہیں آتی، اور لیکن میرے نبی کی شان دیکھی، اگر سورج ڈوب جائے میرے نبی چاہیں پلٹا لیں، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے نبی کی، ارے یار ذرا ہاتھ اٹھا کہو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، اللہ اکبر، ذرا جذبے کے ساتھ بیٹھو، تم اس رسول کے ماننے والے ہو الحمدللہ، ارے جس کی شان نرالی ہے، جس کی شان نرالی ہے، نیند تو نہیں آ رہی، نیند تو نہیں آ رہی، ساری زندگی تو ہم جاگتے ہیں بازار میں، آج کی رات جاگ لیں بزم مختار میں، ارے سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، سارے عالموں کو نیند آ رہی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، بارگاہ نبوت ہے، مقام طیبہ ہے، زانو علی ہے، اور زانو علی پر سر نبی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آقا آرام فرما ہے، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، عقل نے الجھایا علی جگا دو ورنہ نماز عصر قضا ہو جائے گی، علی جگا دو نماز عصر قضا ہو جائے گی، لیکن محبت نے دامن تھام کر کے کہا علی جگا دو نماز عصر تو ادا ہو جائے گی، لیکن محبت قضا ہو جائے گی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، لیکن محبت قضا ہو کبھی نہ ادا، بے شک سبحان اللہ، نہیں جگایا، نماز عصر قضا ہو گئی، علی روئے، مصطفیٰ بیدار ہوئے، کہنے لگے جی سرکار آنکھوں میں نم کیوں، دل میں غم کیوں، چہرے پہ علم کیوں، کہنے لگے آقا میں نے آپ کی محبت میں نماز عصر کو قضا فرما دیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم علی گھبراؤ نہیں، جو نبی تمہاری گود میں سر اقدس کو رکھ کر کے آرام فرما کر کے نماز عصر کو قضا کرنا جانتا ہے، وہ نبی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لا کر کے تمہیں دوبارہ نماز عصر ادا کرانا بھی جانتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی تم نماز عصر کی تیاری کرو، ہم سورج نکالنے کی تیاری فرماتے ہیں، مولا علی نے وضو کی، مصلی پر کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کئی سورت ٹھہرا ہوا، ایک رکعت پوری کی سورت ٹھہرا، 2 پوری کی، 3 پوری کی، 4 پوری کرنی، سورج
کچھ تو بولو. سورج ٹھہرا ہوا, اور جب سلام پھیر دیا تب بھی سورج ٹھہرا ہوا. کسی بدعقیدہ انسان نے پوچھ لیا اے سورج اب تو تجھے ڈوب جانا چاہیے, اب تو داماد مصطفیٰ مولا علی شیر خدا نماز عصر ادا کر چکے ہیں. تو سورج کی محبت نے یہ جواب دیا اے بدعقیدہ انسان سن لے, ارے میں وفادار نبی ہوں, کوئی غدار نبی وہ علی نہیں. ابھی تک جب میں نکلا کرتا تھا تو نکالنے والا خدا بندے قدوس ہوا کرتا تھا اور ساری کائنات کے لیے نکلا کرتا تھا, لیکن آج تو مجھے میرے مصطفیٰ نے نکالا ہے, اور صرف مولا علی کو نماز عصر ادا کرانے کے لیے نکالا ہے. جب تک ہم ڈوب نہیں سکتے, جب تک مصطفیٰ مولا علی اجازت نہیں دیں گے. اسی کو میرے امام فرماتے ہیں مولا علی نے باری, ارے تیری نیند پر نماز, مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, اور کلیاں کھلے دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی رقی علامہ مولانا نہال صاحب قبلہ دامن ظل الدورانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے نبی کی بڑی شان نرالی ہے. کہتے نبی محتاج ہیں. نبی ارے تم رسول سے مانگتے ہو, اگر ہم نے مسجدوں میں یا رسول اللہ لکھ دیا تو اعتراض, یا نبی اللہ لکھ دیا تو اعتراض, یا رسول اللہ پکار لیا تو اعتراض. کہتے ارے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. بخاری شریف کی حدیث سنو. بخاری ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام اس کا, حدیثوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ بخاری شریف کا. وہ ایسی کتاب ہے, ویسی بخاری شریف کتاب ہے, اللہ اکبر, قرآن پاک کے بعد میں حدیثوں میں سب سے اعلیٰ مقام بخاری شریف کا ہے. 3275 حدیثوں کا مجموعہ بخاری شریف. دنیا میں کسی کی ماں اپنے سینے کے اندر ایسا دودھ نہیں لائی جو اپنے پوت کو پلا دے اور بخاری کا حوالہ ہلا دے. ایسی بخاری شریف. باب و حفظ العلم میں یہ حدیث موجود ہے. بارگاہ نبوت ہے, نوٹ کر لو, کچھ لے کر کے جاؤ. مسلمانوں, شیطان تمہارے عقیدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, چاروں طرف سے عقیدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بارگاہ نبوت ہے. ابو ہریرہ صحابی حاضر ہیں. کون ابو ہریرہ؟ جو 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ. نبی کے کون صحابی؟ وضو میں 3 مرتبہ چہرہ دھلو, اس کے راوی کون؟ ابو ہریرہ. 3 مرتبہ کلی کرو, اس کے راوی ابو ہریرہ. 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاؤ, اس کے راوی ابو ہریرہ. وہ ابو ہریرہ جو 5000 حدیثوں سے زائد حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ, جو نبی کے ساتھ خلوت میں نبی کے ساتھ, جلوت میں نبی کے ساتھ, سفر میں نبی کے ساتھ, حضر میں نبی کے ساتھ, فجر میں نبی کے ساتھ, ظہر میں نبی کے ساتھ, عصر میں نبی کے ساتھ, مغرب میں نبی کے ساتھ, عشاء میں نبی کے ساتھ, یہاں بھی نبی کے ساتھ, وہاں بھی نبی کے ساتھ. کہہ دو سبحان اللہ. صحابی کی بات چل رہی, وہابی کی تھوڑی چل رہی. صحابی کے نام پہ نبی کی حدیث ہے یار. اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ارے جس قوم کے دل کے اندر سے عشق مصطفیٰ چھن جاتا ہے وہ قوم مردار ہو جاتی ہے, اور جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے وہ دریاؤں میں راستے بنا لیتی ہے. سبحان اللہ. یہ سنیوں کے سینے ہیں. بہت سی کم جماعتیں زیادہ جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں ایمان والی, اور تم خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھو, لیکن تم منبر والوں کو دیکھ رہے یہ نہیں بولتے تو ہم کیوں بولیں؟ بدلہ چاہیے ہمیں, بدلہ. ان کا تو کام ہو گیا.
बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रावी हैं। कौन अबू हुरैरा? जो 5000 से जायद हदीसों के रावी अबू हुरैरा, जो खलबत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, सफ़र में नबी के साथ, हज़र में नबी के साथ, फजर में नबी के साथ, ज़ुहर में नबी के साथ, असर में नबी के साथ, मगरिब में नबी के साथ, ईशा में नबी के साथ, यहाँ भी नबी के साथ, वहाँ भी नबी के साथ खड़े हो गए। कहने लगे, सहाबा किराम हाजिर हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आज़म भी हैं, उबैदा बिन जर्राह भी हैं, साद अबी वक्कास भी हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर भी हैं, उस्मान बिन औफ भी हैं। सारे सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्मे बज़ में हिदायत बन के जगमगा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ सहाबा हैं और परवानों के झुरमुट में मेरे आका शम्मा की तरह जगमगा रहे हैं। अबू हुरैरा सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका अदना सा सहाबी हूँ, आपकी रोटियों के खुश्क टुकड़ों पे पलने वाला आपका सहाबी हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे हदीसें सुने और लोगों तक पहुँचाएं। या रसूल अल्लाह, मैं भूल जाता हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा, ओ अबू हुरैरा, ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा तुम किसी और के पास चले जाओ, या लाओ कोई कागज़ लेकर के आओ, कोई कागज़ लेकर के आओ, कलम लाओ, एक नुस्खा लिख लें जो कूटना छानना पी जाना ठीक हो जाओगे। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम सही जगह पर आ गए हो, अबू हुरैरा तुम ठीक जगह पर आ गए हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम अपनी झोली फैलाओ, अबू हुरैरा तुम अपना दामन फैलाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी झोली फैलाई। एक हदीस के अल्फाज हैं कि अपना दामन फैलाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने अपना दामन चादर फैलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाजुक नाजुक नूरानी नूरानी हाथों का चुल्लू बनाया और अबू हुरैरा की झोली में डाल दिया। चुल्लू में क्या है किसी को नजर नहीं आया। मेरे मुस्तफ़ा ने जब डाला है, फरमाया, अबू हुरैरा अभी से तुम सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते, मैंने उसे सीने से लगा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा घर पर चले गए, सिद्दीक अकबर भी चले गए, फारूक आज़म भी चले गए, उबैदा बिन जर्राह भी चले गए, साद अबी वक्कास भी चले गए। सारे सहाबा अपने घरों पर चले गए। मेरे नबी भी अपने काशाने मुबारक पर चले गए, एक और हम भी अपने घर पर चले आए। एक अरसे दराज के बाद वो महफिल फिर लग गई। सारे सहाबी जमा हैं। मेरे आका 14वीं की चांद की तरह जगमगा रहे हैं, शम्मे बज़ में हिदायत बन के जगमगा रहे हैं। फिर अबू हुरैरा खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुना करता था लेकिन भूल जाया करता था। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपसे शिकायत की है और आपने अपने नाजुक नाजुक नूरानी नूरानी गोरे गोरे हाथों का चुल्लू बनाया है और मेरी झोली के अंदर डाला है, या रसूल अल्लाह, और मैंने उसे सीने से लगाया है, वो दिन आज की घड़ी, या रसूल अल्लाह, अब कुरान पढ़ता हूँ तो याद हो जाता है, अब हदीस पढ़ता हूँ तो याद हो जाती है, अब ज़िक्र फुरूद पढ़ता हूँ तो याद हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, वो दिन आज की घड़ी कुछ भूलता नहीं हूँ। क्या कहें। इस हदीस पाक पर नजर, इस हदीस पाक पे नजर जब अशरफ अली थानवी की पढ़ी, रशीद अहमद गंगोही की पढ़ी, कासिम नानौतवी की पढ़ी, तो उसने रसूल के खाली हाथों की तरफ देखा और खाली हाथों की तरफ देख करके लिखा, जिसका नाम मोहम्मद अहमद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन जब इस बुखारी की हदीस पर मेरे इमाम की नजर पड़ी है, आला हजरत की नजर पड़ी है, तो आला हजरत ने मेरे रसूल के खाली हाथों की तरफ नहीं देखा, बल्कि रसूल के हाथों में जो पावर है उस पावर की तरफ देख के फरमाया, वो मालिक कौनैन है, वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, वो मालिक कौनैन है, अरे पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मेरे। और इसी पे नजर
جب اعلیٰ حضرت کے پوتے کی پڑتی ہے تاج الشریعہ کی پڑتی ہے. کون تاج الشریعہ؟ مرشدی سیدی مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مد ظلہ علینا. یہیں پر آتے ہیں، رک جاتے ہیں اور اٹھاتے قلم لکھ دیتے ہیں کیا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. اور نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. ارے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی زندہ باد زندہ باد. ارے میرے نبی کو، میرے نبی کی شان نرالی ہے. میرے نبی کہتے ہیں آج لوگ دنیا کے اندر لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر ٹارگٹ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مہم چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر سازشیں رچی جا رہی ہیں. کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو چھینا جائے، صاحب اسلام کی محبت کو چھینا جائے. مسلمانوں یہ آج کی بات نہیں، پہلے بھی یہی تھا. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے لوگ کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے. مکہ کے اندر کافروں نے یہ پلان بنایا اب کوئی بھی محمد کی بات نہ سنے، جو محمد کی بات سنتا ہے ایمان لے آتا ہے. اگر یہی عالم رہا تو پورے مکے کے اندر لات و عزا کو پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا. ساری دنیا کے اندر، سارے مکے کے اندر ایک خدا کو ماننے والے ہوں گے. اب ایک کام کیا جائے، لوگوں کو محمد الرسول اللہ کی بات نہ سننے دی جائے، میرے آقا کی میرے آقا کے قریب نہ جانے دیا جائے. بڑے بڑے کافروں نے پروپیگنڈا رچا، بڑے بڑے کافروں نے ایک مہم چلائی کہ نبی کی بات نہ سننے دی جائے. حدیث شریف میں ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. عن ابن عباس ان زمادن عن ابن عباس قال ان زمادن قدم مکہ وکان من ازد شنوتا وکان یرقی من هذا الريح فسمع صفاء اهل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأيت هذا الرجل لعل الله يشفي على يدي فلقيه فقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی ارقی من هذا الريح فهل لك فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی ارقی من هذا الريح فهل لك فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال عيد علي كلماتك هؤلاء فعادهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس الباري هات يدك وبايعك على الاسلام فبايعوا الى اخر الحديث. کہہ دو سبحان اللہ. آپ تو بولو کہنے بھائی زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث اب اس حدیث کا ہم ٹرانسلیشن کرے دیتے. ایک زماد جو ملک یمن سے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، مکہ شریف میں آ گیا اور آنے کے بعد میں وہ زماد ملک یمن کا رہنے والا تھا. آ گیا نبی کی بارگاہ میں، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ وہ تنتر منتر کا ماہر تھا، وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، آسیب زدہ کو ٹھیک کیا کرتا تھا. آ گیا مکے کے اندر. ابو جہل بولا، مکے کے کافر بولے سنو سنو، تم تنتر منتر کے ماہر ہو، تم جھاڑ پھونک کرتے ہو، چلو محمد کو آسیب ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ پہ جنات آ گیا ہے، ان پہ جھاڑ پھونک کر کے چلو کر کے. اس نے کہا سنو ہم چلیں گے، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے، مجھے امید ہے کہ ہم انہیں ٹھیک کر دیں گے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا. آیا میرے نبی کی بارگاہ میں ٹھیک کرنے کی نیت سے. ارے اس نبی کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے جس نبی کے تلووں سے جو دھول لگ جائے اللہ نابینا کو بینا بنا دے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر وہ نبی کسی کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے، پورے کنویں کا پانی میٹھا بن جائے. سبحان اللہ. اس نبی کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ انی ارقی من هذا الريح
रही। या रसूल अल्लाह मैं तंत्र मंत्र का माहिर हूँ, झाड़ फूंक करता हूँ। अय मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें किस आसेब ने सताया है, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम ठीक बाद में करना, पहले मेरे वो अल्फाज सुनो जो हम लोगों को सुनाते हैं। कहने लगा क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे आका ने ये अल्फाज पढ़े। कहने लगा कहाँ तो ठीक करने के लिए आया था। कहने लगा या रसूल अल्लाह आपके मुंह से ये निकले हुए अल्फाज बड़े प्यारे हैं, या रसूल अल्लाह एक मर्तबा और सुना दें। मेरे आका ने फिर वही अल्फाज सुनाए। जितनी मर्तबा सुनता रहा मोहब्बत में इजाफा होता रहा। एक मर्तबा नहीं सुनाए, दो मर्तबा नहीं सुनाए, 3 मर्तबा सुनाए वही अल्फाज। अभी तक तो ठीक करने की बात कर रहा था, अब कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने बड़े बड़े साहिरों के कलाम सुने, बड़े बड़े जादूगरों के कलाम सुने, बड़े बड़े फसीहों बलीगों के कलाम सुने, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके कलाम की तरह मैंने किसी का कलाम नहीं सुना। या रसूल अल्लाह आपके मुंह से निकला हुआ ये कलाम समंदर की गहराई तक पहुंच गया है, बल्कि उससे भी ज्यादा पहुंच गया है। अभी तक तो ठीक करने के लिए आया था, अब नबी के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम फरमा लीजिए। अभी तक तो ठीक करने की बात कर रहा था, अपनी पेशानी को अब नबी के कदमों पर रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। क्या कहने लगा? तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं। अरे ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं। और तेरे गुलामों की आका कोई मिसाल नहीं, तेरे गुलामों की आका कोई मिसाल नहीं। अरे कोई उवैस कोई हम सरे बिलाल नहीं, कोई उवैस कोई हम सरे बिलाल नहीं। शरीफ पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अब तुम्हारा नबी बड़ी शान वाला, तुम्हारा नबी बहुत बड़ी शान वाला है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शान वाला। मेरे नबी फरमाते हैं जिन माओं के हम पेटों के अंदर रहे, मेरा नूर जिन माओं के शिकम के अंदर रहा, वो माएँ भी पाक थी और वो माएँ एक खुदा को मानने वाली थी, जिना करने वाली नहीं थी, कोई बदकारी करने वाली नहीं थी, एक खुदा की इबादत करने वाली थी। और मेरा नूर जिन बापों की पुश्तों में रहा, वो बाप भी एक खुदा के मानने वाले थे, कुफ्र और शिर्क से बड़े मुनज़्ज़ह और मुबर्रा थे। मेरा कबीला बड़ा पाक है। अल्लाह अकबर। चलिए आइए अब